یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھڈی. میں کو کرامتوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن حضرت جی ہم نے سمجھا شاید بزرگ کرامتوں سے بڑے ہوں گے, شاید ان کی کرامتیں سے. بھائی اگر کرامت بڑی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ضرور کرامت دکھاتے ہیں. استقامت بڑی ہے, استقامت بڑی ہے, استقامت بڑی ہے. واہ واہ کیا کہنے. اگر کرامت بڑی ہوتی امام حسین ضرور دکھاتے ہیں, نہیں دکھائی کرامت. جی وہ میرے دکھ وچ رادی میں سوکھ نو چلے پاؤں کیسے اتنے جو گے ہو گئے. ہم نے مزاج بنا لیا کہ شاید کرامتیں سنانے سے بزرگ بڑے ہوں گے. نہیں حضرت, میں کو کرامت کا انکاری نہیں ہوں, لیکن بھائی استقامت بڑی ہے, استقامت بڑی ہے. استقامت, ان کی استقامت بتاؤ. آج معاشرے کو ضرورت ہے ان کا کردار بتایا جائے. ان کی راتیں کیسی تھی, ان کی سرگی کیسی تھی, ان کے معاملات کیسے تھے, ان کا لین دین کیسا تھا, ان کا اخلاق کیسا تھا. اور پھر کرامتوں میں جب ہم نکلے تو پھر اس کا اثر یہ نکلا کہ ہر حضرت جی ایرا گیرا نتھو خیرا پتہ نہیں کیا کیا بن گیا. اگر ہم نے بتایا ہوتا نہیں بھائی جو اللہ کے ولی ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ نمازی ہوتے ہیں, وہ داڑھی والے ہوتے ہیں, وہ سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں, وہ نگاہیں پاک رکھتے ہیں, وہ حلال کھاتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ نفل پڑھتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم نے سنائی کرامتے ہیں. پھر اس کا رزلٹ نکل رہا ہے, جگہ جگہ دکان سے پڑی ہے. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وما علينا. اوے بھیا, اوے اللہ دے بندے, اوے استغفار کر پتر. کیمرے لگے ہیں تو کیا کر رہا ہے, کی کرنے پتر. اللہ کا نام لو, نکلو میرے بچہ ان چیز پتر. کیمرے لگے ہوئے ہیں, اللہ کا نام لو, کیا فضول کام ہے نہ پتر. اے پتر اس ذات میں میرا بچہ ہے, اس ذات میں میرا پتر, خدا کا واسطہ جے نکلو اینا کم اے اس ذات میں میرا بچہ ایسا بولوں. اللہ دے بندے کیوں مروانے میں پٹھا ٹانگ چھڑنا پڑ کے چھوڑے آ جاؤ تو اینے جوگا ہو گیا کہ پیر بھی چمانا لوگوں کو. خدا کا نام لو, سنیوں کو خدا کا نام لو. یہ فضول حرکتیں نہ کیا کرو پتر. یہ اس ذات کے لیے, یہ اس ذات کے لیے میرا پتر, یہ اس ذات کے لیے میرے بچوں. خدا کا نام لو, کیا کام کرتے ہو. استغفر اللہ. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سٹوڈنٹس بنائیں, کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے ان 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینہ کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا مجھے بتائیں. کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو آیا نا قابو میں رہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں, بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے. ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے. آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. یار وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے, ان کے میں نام لے کے انہوں نے پڑھ کے رکھ دینا, اور ایسے دبک دیں دوبارہ ان کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں, ہر فرقے کے اندر ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں, میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار, ہے نا. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا. چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب, اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو, مفتی صاحب, حضرت صاحب, جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا. اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ نہیں, میری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا. تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ جی انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے, ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے, مدرسہ کدھر ہے, کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا, ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو, وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھی, اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی, چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو
الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کو چندے دیں, پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ؟ دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے, کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی, اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں, وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات, بلکہ دکھ کی بات, کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا, یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں. تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے, خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن بدن پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین.